احمد بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو اس وقت چچی کے کہنے پہ یہاں سے مہندی کے تھال لینے آئی تھی، احمد کو اچانک دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ احمد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تبھی کسی نے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ نرمین کے تو حواس اڑ گئے۔ وہ بے ساختہ دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ احمد بھی اس صورتحال پہ پریشان تھا۔ نرمین کو اصل فکر اپنے شوہر کی تھی، جو 5 سال کے بعد وطن واپس لوٹا تھا، اور کچھ دنوں تک ہی نرمین کی رخصتی تھی۔ تبھی کسی نے دروازہ کھولا تو نرمین نے سکھ کا سانس لیا، لیکن سامنے نظر آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ نرمین بہت خوش تھی اور اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ نرمین اور نرگس 2 ہی تو بہنیں تھیں۔ نرمین کی رخصتی کے بعد ہی نرگس کی بھی رخصتی ہونے والی تھی، اس لیے دونوں بہنیں اپنی اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ نرمین کا تو پہلے ہی نکاح ہو چکا تھا، اس لیے اسجد کے گھر آنے جانے پر اس کو کوئی پابندی نہیں تھی۔ آج بھی وہ اسجد کے گھر پر ہی تھی، جہاں پر اسجد کی امی اس کے ساتھ مل کر گھر کے کام سمیٹ رہی تھی، کیونکہ اس نے رخصت ہو کر اسی گھر میں آنا تھا، اس لیے وہ بھی خوشی خوشی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اسجد رشتے میں نرمین کا چچا زاد تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا پسند کرتے تھے، لیکن اسجد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کینیڈا چلا گیا تھا اور ابھی کچھ ہی دن پہلے وہ واپس پاکستان آیا تھا۔ دونوں گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ رخسانہ چچی نے نرمین کو خود بلوایا تھا تاکہ وہ آ کر اپنی مرضی سے گھر کو سجا لے۔ آخر رخصت ہو کر اس کو اسی گھر میں تو آنا تھا، اور نرمین بھی خوشی خوشی رخسانہ چچی کی مدد کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ چچی کی مدد کرنا اس کو کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا۔ شادی والا گھر تھا، اس لیے سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد بھی انہی مہمانوں میں سے ایک تھا جو اس وقت اسجد اور نرمین کی شادی کے لیے آیا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے جب چچی رخسانہ نے نرمین کو بلایا اور کہنے لگی، نرمین بیٹا، جاؤ جا کر ذرا اسٹور میں سے مہندی کے تھال تو لے آؤ، ان میں مہندی بھر کر پہلے سے ہی رکھ لیں تاکہ وقت بچ جائے۔ اور رامین بھلا اپنی چچی ساس کی بات کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ بھی فوراً سے اسٹور میں مہندی کے تھال لینے کے لیے چلی گئی تھی، مگر اسٹور میں پہنچتے ہی وہ ایک دم سے رک گئی تھی۔ ارے احمد بھائی، آپ یہاں؟ احمد بھی اسٹور میں کھڑا شاید کچھ سامان وغیرہ ہی دیکھ رہا تھا۔ احمد نے مڑ کر رامین کو دیکھا تھا اور اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہ رامین کو بے حد پسند کرتا تھا، مگر شاید قسمت میں ان دونوں کا ساتھ نہیں لکھا تھا اور رامین احمد کے بجائے اسجد کی دلہن بننے والی تھی۔ رامین بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ احمد اس کو پسند کرتا ہے، تبھی تو وہ اسٹور میں اسے پہلے سے موجود دیکھ کر ایک دم سے رک گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، مگر تبھی اچانک سے اسٹور کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ دونوں نے ہی دروازے کی طرف دیکھا تھا، مگر کسی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ نرمین کے تو حواس ہی اڑ گئے تھے۔ وہ بے ساختہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ شور مچا رہی تھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ احمد بے شک اس کو پسند کرتا تھا، مگر وہ بھی اس صورتحال پہ پریشان ہو گیا تھا۔ نرمین کو احمد کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اصل فکر تو اپنے شوہر کی تھی، جو 5 سال کے بعد وطن واپس لوٹا تھا، اور کچھ دنوں تک ہی نرمین کی رخصتی تھی۔ تبھی کسی نے دروازہ کھولا۔ جویریہ کو کاغذ پہ لکھا ہوا پتہ مل ہی گیا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھائے دروازے پر کھڑی چوکیدار کو بتا رہی تھی کہ وہ رامین کی بیٹی ہے اور اسجد سے ملنا چاہتی ہے۔ چوکیدار نے اس کو گھر کے اندر آنے دیا تھا اور جویریہ سیدھا اسجد کے پاس ہی پہنچی تھی۔ اسجد نے اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھا تھا، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی جویریہ نے اپنے پرس میں سے ایک خط نکال کر اسجد کی طرف بڑھایا تھا۔ اسجد نے وہ خط پکڑا اور پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر اداسی بھری مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے آگے بڑھ کر جویریہ کے سر پر پیار کیا اور پوچھنے لگا، رامین کہاں ہے؟ جی، امی کی تو کچھ ہی دن پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، اسجد اداسی سے کہنے لگا۔ تو تم رامین کی بیٹی ہو؟ بیٹا، تم آج سے اسی گھر میں رہو گی، بلکہ تم اس کو اپنا ہی گھر سمجھو۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اس کو اسجد کے گھر میں ہی کیوں بھیجا تھا، اور اس کو خاص طور پر تاکید بھی کی تھی کہ یہ گھر اس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ تھا۔ اسجد نے جاویریہ کو اس کا کمرہ دکھایا اور جاویریہ اپنا سامان لے کر اس کمرے میں چلی گئی۔ وہ بڑی حیرانگی سے اس سارے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر بے حد خوبصورت تھا اور وہاں پر ضروریات زندگی کا ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ جاویریہ حیران ہو رہی تھی کہ اگر اس کی ماں اس کو لے کر پہلے ہی اس گھر میں آ جاتی تو ان دونوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کے گھر پر کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور شاید آج اس کی ماں بھی زندہ ہوتی۔ مگر نہ جانے کیوں اس کی ماں نے تو اس کو کبھی کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کے رشتہ دار تو اتنے امیر تھے۔ ابھی جاویریہ اس کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی جب اسجد فیصل کو لے کر اس کے کمرے میں آیا اور جاویریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جاویریہ بیٹا، اس سے ملو، یہ میرا بیٹا ہے فیصل۔ فیصل شاید پہلے سے ہی جاویریہ کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے وہ بھی خوش دلی سے جاویریہ سے ملا تھا۔ جاویریہ اپنی امی کے خاندان میں سے صرف اسجد کے بارے میں ہی جانتی تھی، جس کے پاس اس کو رامین نے بھیجا تھا۔ اسجد کے علاوہ وہ اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو نہیں جانتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ آپ کے خاندان میں کون کون ہے؟ آپ سب سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ مگر رامین نے جاویریہ کو کبھی بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب رامین کا آخری وقت قریب آیا تھا تو اس نے ایک خط لکھ کر جاویریہ کے حوالے کر دیا تھا اور اس کو خاص طور پر کہا تھا کہ وہ اسجد سے ضرور ملے۔ پوری دنیا میں اس کے لیے اسجد کے گھر سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، اور آج جاویریہ اسجد کے گھر پر کھڑی اس کے بیٹے فیصل سے مل رہی تھی۔ جاویریہ خوش تھی کہ اس کی ملاقات اپنے خاندان کے کسی نہ کسی فرد سے تو ہو ہی گئی تھی، اور فیصل تھا بھی اس کا ہم عمر، اس لیے ان دونوں کی بہت جلد دوستی بھی ہو گئی تھی۔ فیصل بھی جاویریہ سے مل کر بہت خوش تھا کیونکہ اس کو ایک ایسی دوست مل گئی تھی جو اس کی اپنی کزن تھی، اور اس نے اپنے ابو سے آنٹی رامین کا بہت بار ذکر بھی سنا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر سارے خاندان میں پھیل گئی تھی کہ رامین کی بیٹی گھر واپس آ گئی تھی۔ سبھی باری باری اسجد کے گھر آ رہے تھے تاکہ وہ رامین کی بیٹی سے مل سکیں۔ جاویریہ بھی حیران تھی کہ اس کی ماں کا خاندان تو اچھا خاصا امیر تھا اور خاندان میں تو بہت سے لوگ تھے، مگر اس کو ایک بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر اس کا تعلق اتنے بڑے خاندان سے تھا تو اس کی ماں نے ہمیشہ اس کو سب سے دور کیوں رکھا تھا اور کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کیوں نہیں دیا تھا۔ وہ جب بھی اپنی ماں سے کسی رشتہ دار کے بارے میں پوچھتی تو اس کی ماں اس کو کوئی جواب کیوں نہیں دیتی تھی، بلکہ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے ٹال دیتی تھی۔ سب سے مل کر بھی جاویریہ کو رامین پر بہت غصہ آیا تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ رامین تو خود اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی، اس لیے جاویریہ کے غصے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جاویریہ تو ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رامین کے ساتھ رہتی تھی، جہاں پر ان کی ضروریات بھی مشکل سے ہی پوری ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی اور کہتی کہ آپ سے کبھی کوئی ملنے بھی نہیں آیا اور نہ ہی آپ نے مجھے کبھی اپنے خاندان کے بارے میں بتایا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے جو آپ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں؟ مگر اس کی ہر کوشش ہمیشہ رائگاں ہی گئی تھی۔ اس کی ماں اس کو بہت خوبصورتی سے ٹال دیا کرتی تھی، اسی وجہ سے جاویریہ رامین سے اکثر ناراض ہی رہتی تھی۔ جاویریہ کو اسجد کے گھر آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 2 ہفتوں میں خاندان کا ہر فرد ہی اس سے ملنے کے لیے آ چکا تھا۔ اس کو تو اب معلوم ہوا تھا کہ اس کے خاندان میں کون کون تھا۔ وہ بھی سب سے مل کر بہت خوش تھی کیونکہ وہ سب اس سے بہت پیار اور اپنائیت سے ملے تھے۔ اس کی ایک خالہ نرگس بھی تھی جو اس کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ شاید وہ ان سے بہت عرصے کے بعد ملی تھی، اس لیے وہ ایسے رو رہی تھی۔ خالہ کے جانے کے بعد اس نے اسجد سے پوچھا، خالہ مجھ سے مل کر اتنی اداس کیوں ہو گئی تھی؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ امی نے مجھے آپ کے پاس ہی کیوں بھیجا تھا، وہ مجھے خالہ کے پاس بھی تو بھیج سکتی تھی۔ آخر آپ کا میری امی کے ساتھ کیا رشتہ تھا جو ہر ایک سے زیادہ آپ پر ہی بھروسہ کرتی تھی؟ مگر اسجد نے خاموشی سے جاویریہ کے سر پر پیار کیا تھا اور کہنے لگا، بیٹا آپ کی امی نے آپ کو جہاں پر بھی بھیجا ہے یہاں پر آپ بالکل محفوظ ہوں، اور رہی بات خالہ کی تو یہ تو میں بھی نہیں جانتا
کہ انہوں نے آپ کو خالہ کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ اگر آپ کو اس گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ انکل، مجھے آپ سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا ہے کہ آپ کا اور امی کا ایسا کیا رشتہ تھا؟ جب بھی میں امی کا ذکر کرتی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں ایک اداسی آ جاتی ہے۔ سارے خاندان والے بھی مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جویریہ ابھی تک پریشان تھی، مگر اسجد نے بھی اس کو رامین کی طرح ہی ٹال دیا تھا اور کہنے لگا، بیٹا تم بھی تو جانتی ہو کہ رامین میری کزن تھی، اس لیے تم یہاں پر ہو، اس سے زیادہ میں تمہیں اور کیا بتاؤں؟ مگر رامین جانتی تھی کہ ایسا کچھ ضرور تھا جو اسجد سمیت سارے خاندان والے اس سے چھپا رہے تھے۔ جویریہ اور فیصل کی بہت زیادہ دوستی ہو چکی تھی، وہ ہر جگہ ہی اکٹھے جاتے تھے۔ فیصل بھی جویریہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ فیصل تو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور جویریہ کی بھی ابھی کچھ تعلیم ادھوری رہتی تھی، اس لیے اسجد نے جویریہ کو بھی فیصل کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے دیا تھا۔ جویریہ حیران تھی کہ انکل اسجد اس پر بالکل ویسے ہی پیسہ خرچ کر رہے تھے جیسے وہ اپنے بیٹے فیصل پر کرتے تھے۔ وہ اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے جیسے وہ ان کی اپنی ہی بیٹی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں اسجد اس کا باپ تو نہیں تھا جس کے پاس رامین نے اس کو بھیج دیا تھا، مگر پھر وہ اپنے خیال کو خود ہی ذہن سے جھٹلا دیتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اسجد اس کا باپ ہوتا تو رامین کو بھلا کیا ضرورت تھی کہ وہ جویریہ کو اس طرح سے اس کے باپ سے الگ رکھتی اور کبھی بھی اس کو نہ بتاتی؟ اور ویسے بھی اگر اسجد اس کا باپ ہوتا تو رامین اس کو یہ نہ کہتی کہ تم انکل کے پاس جاؤ، بلکہ وہ تو سیدھا سیدھا اس کو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ وہ تمہارا باپ ہے اور میرے بعد تم وہاں پر ہی جانا۔ جویریہ ابھی تک اسی پریشانی میں تھی کہ آخر اس کی ماں خاندان والوں سے الگ تھلگ کیوں رہتی تھی۔ تبھی تو اس نے سوچا کہ وہ اس بارے میں فیصل سے بات ضرور کرے گی، کیونکہ فیصل سے اس کی بہت زیادہ دوستی ہو چکی تھی۔ وہ جویریہ سے ہر بات کر لیا کرتا تھا اور وہ بھی طے کر چکی تھی کہ وہ حقیقت جان کر ہی رہے گی کہ آخر سارا معاملہ کیا تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ ایک دن جویریہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو سیدھا فیصل کے پاس آ پہنچی اور کہنے لگی، اگر تمہارے پاس وقت ہے تو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ فیصل بھی فوراً سے کہنے لگا تھا کہ میں بس تھوڑا سا کام کر لوں، اس کے بعد ہم گھر ہی چلتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، گھر جا کر نہیں، کیا ہم باہر بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ جویریہ نے فوراً سے فیصل کو منع کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ خاندان والے اس سے ضرور کچھ چھپا رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جویریہ کو اس بارے میں علم ہو، اور اگر وہ فیصل سے گھر جا کر اس کے متعلق بات کرتی تو ہو سکتا ہے کہ انکل اسجد ہی اس کو کچھ بتانے سے منع کر دیتے۔ تبھی تو اس نے فیصل کو گھر کے علاوہ کئی بار پھر بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ ایسا بھی کیا کہنا ہے جو گھر جا کر نہیں کہہ سکتی؟ فیصل بھی جویریہ کی اس انداز پر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ پہلے تو کبھی بھی جویریہ نے اتنے رازدانہ انداز میں اس سے بات نہیں کی تھی۔ تم پہلے کام ختم کر لو، پھر ہم چلتے ہیں، تبھی بتاؤں گی کہ کیا بات کرنی ہے۔ بے چینی جویریہ کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ فیصل نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا تھا اور اس کے بعد وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے تھے۔ اب بتاؤ کیا کھانا چاہو گی؟ فیصل نے مینیو کارڈ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے جویریہ سے پوچھا تھا۔ میں یہاں کچھ کھانے نہیں بلکہ تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں، اور وعدہ کرو تو مجھے سب سچ سچ بتاؤ گے۔ پہلے کون سا میں تم سے جھوٹ بولتا ہوں؟ اب بتا بھی دو، آخر تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ اتنی پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ فیصل نے مینیو کارڈ سائڈ پر رکھ دیا تھا اور پوری توجہ سے جویریہ کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ابو اور میری امی کا کیا رشتہ تھا؟ وہ دونوں کزن تھے، میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں اور اس سے زیادہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اور جویریہ کو مایوسی ہوئی تھی کہ فیصل بھی کچھ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اگر اسے کچھ بھی معلوم ہوتا تو وہ جویریہ کو ضرور بتا دیتا، کیونکہ اس نے جویریہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ فیصل کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی جبکہ جویریہ کا آخری سیمسٹر رہتا تھا۔ تبھی اسجد نے جویریہ اور فیصل کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ان دونوں بچوں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ دونوں کی دوستی تو پہلے سے ہی تھی۔
اب یہ دوستی رشتہ داری میں بدلنے جا رہی تھی۔ بھلا ان دونوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسجد کے گھر میں ایک بار پھر سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، جیسے بہت سال پہلے رامین کی اور اسجد کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب سب بہت خوش تھے، مگر اس بار اسجد کو صرف یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں جویریہ رامین کے بارے میں سب کچھ جان نہ جائے، اور جس طرح رامین سارے خاندان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، جویریہ بھی حقیقت جاننے کے بعد اسی طرح خاندان کو چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ جویریہ نے اسجد کو جو خط دیا تھا وہ رامین کا ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ بھلا رامین کی لکھائی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس خط میں بھی رامین نے یہی لکھا تھا کہ جویریہ حقیقت کے بارے میں نہیں جانتی، اور بہتر یہی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ بتایا جائے، ورنہ شاید وہ سارے خاندان کو کبھی بھی معاف نہیں کر پائے گی۔ اسجد کی بھی کوشش تھی کہ جویریہ اور فیصل کی شادی اچھے طریقے سے ہو جائے، اور جویریہ کو رامین کے بارے میں حقیقت نہ ہی معلوم ہو سکے۔ اس لیے اس نے سارے خاندان والوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جویریہ رامین کی بیٹی ہے، اور رامین کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جویریہ کو اس بارے میں بالکل بھی معلوم نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ جویریہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ رامین سارے خاندان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آپ سب یہ کوشش کیجیے گا کہ جویریہ کو حقیقت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، اور ان دونوں کی شادی احسن طریقے سے ہو جائے۔ اسجد نے سارے خاندان والوں کو اس بات سے تو منع کر ہی دیا تھا کہ جویریہ سے رامین کے ماضی کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، مگر خاندان والے آپس میں چہمگوئیاں کرنے سے باز نہیں آئے تھے، اور شاید تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے والی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ جویریہ خوش تھی کہ وہ اپنے خاندان میں واپس لوٹ آئی تھی، اور اپنے ہی ایک کزن سے اس کی شادی ہونے والی تھی جو اس کو سمجھتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ مگر تبھی اس نے اڑتی اڑتی کچھ ایسی باتیں سنی تھیں جو سننے کے بعد وہ ایک بار پھر سے یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ رامین نے اپنا خاندان چھوڑا تھا، اور اس بار اس کو ساری حقیقت معلوم بھی ہو گئی تھی۔ یہ کوئی 20 سال پرانی بات تھی جب اسجد اپنی پڑھائی کے لیے کینیڈا میں ہوتا تھا۔ تب خاندان میں اسجد اور رامین کے کسی کزن کی شادی تھی، اور اسجد کو کینیڈا سے پاکستان اس شادی میں شرکت کے لیے آنا تھا۔ وہ پاکستان آ گیا تھا، اور جب اس نے شادی میں تیار ہوئی رامین کو دیکھا تھا تو پہلی نظر میں ہی اسے رامین بے حد پسند آ گئی تھی۔ وہ طے کر چکا تھا کہ شادی کرے گا تو رامین سے ہی کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اسجد نے اپنے اماں ابا سے اس سلسلے میں بات کی تھی کہ وہ رامین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسجد کے ابو تو اس رشتے کے لیے راضی تھے کیونکہ رامین ان کے ہی بھائی کی تو بیٹی تھی، مگر اسجد کی امی نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے مطابق رامین ایک آزاد خیال لڑکی تھی، اور اسجد کی امی رخسانہ بیگم کو یہی ڈر تھا کہ اگر وہ رامین جیسی لڑکی کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آئی تو رامین جیسی آزاد خیال لڑکی ان کے گھر کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ رامین کی وجہ سے ان کا اپنا اکلوتا بیٹا ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، اس لیے انہوں نے اسجد کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی رامین سے ہرگز نہیں ہونے دیں گی۔ اسجد بھی اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف رامین سے ہی کرے گا، ورنہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ رخسانہ بیگم بھی اپنے بیٹے کی اس دھمکی سے ڈر گئی تھی اور اس کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ تب انہوں نے اسجد اور رامین کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اسجد اور رامین کا بہت سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا، مگر رخصتی اسجد کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی تھی۔ اسجد رامین کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد واپس کینیڈا چلا گیا تھا کیونکہ اس کو اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی۔ رامین پاکستان میں اسجد کی پڑھائی مکمل ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب اسجد کی پڑھائی مکمل ہو اور ان دونوں کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی جائے۔ رامین بہت خوش تھی کیونکہ اسجد اس کا کزن تھا اور اس کو رخصت ہو کر زیادہ دور نہ جانا پڑتا۔ اسجد کا گھر رامین کے گھر کے بالکل پاس ہی تو تھا، اس لیے وہ نکاح کے بعد بھی اسجد کے گھر آرام سے آ جایا کرتی تھی۔ رامین کے اسجد کے گھر آنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ اکثر رخسانہ کی مدد کے لیے بھی ان کے گھر آ جایا کرتی تھی۔ رخسانہ چچی نے بظاہر تو رامین کو قبول کر لیا تھا، مگر دل سے وہ ابھی بھی رامین سے نفرت ہی کرتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے رامین اور اسجد کا رشتہ ختم ہی ہو جائے۔
ان کے محلے کا ایک لڑکا احمد بھی تھا جو رامین کو پسند کرتا تھا۔ رخسانہ بیگم نے احمد کی نظروں میں رامین کے لیے پیار دیکھا تھا اور وہ جان چکی تھی کہ احمد بھی رامین کے لیے پیار بھرے جذبات رکھتا ہے۔ احمد رامین کو چاہتا تو تھا، مگر جب اس کو معلوم ہوا کہ رامین کا اسجد کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے تو وہ خود ہی راستے سے ہٹ گیا تھا۔ مگر رخسانہ بیگم کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ احمد بھی رامین کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے ایک شیطانی پلان بنانے کا ارادہ کیا تھا، جس سے رامین اور اسجد کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو سکتا تھا، اور کوئی بھی رخسانہ بیگم پر شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس رشتے کو ختم کرنے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اسجد اپنی پڑھائی مکمل کر کے پاکستان واپس آ چکا تھا اور کچھ ہی دنوں میں اسجد اور رامین کی رخصتی ہونے والی تھی۔ تب اچانک سے رخسانہ بیگم نے رامین پر بے تحاشا پیار جتانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھنے لگی تھی۔ شادی کی شاپنگ پر جانا ہوتا تب بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی، گھر پر کوئی کام ہوتا تب بھی وہ رامین سے مشورہ لیے بغیر نہ کرتی۔ رامین بھی حیران تھی کہ رخسانہ چچی کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا جو وہ اس کا اس طرح سے خیال رکھنے لگی تھی۔ اسجد کو بھی خوشی تھی کہ اس کی ماں نے آخر رامین کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر ہی لیا تھا اور وہ اس کے ساتھ مل کر شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اسجد تو دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا تھا کہ اس نے خواہ اپنی ماں سے رامین کی وجہ سے بدتمیزی کی تھی۔ وہ تو اس کی ماں تھی، آخر وہ بھی تو اس کی خوشی ہی چاہتی تھی، اور آخر کار رخسانہ بیگم بھی اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہو ہی گئی تھی۔ مگر یہ اسجد کی بہت بڑی خوش فہمی تھی جو بہت جلد دور ہونے والی تھی۔ اسجد اور رامین کی مہندی سے 2 دن پہلے رخسانہ بیگم نے احمد کو بلوایا تھا تاکہ وہ گھر کے کاموں میں ان کی کچھ مدد کر سکتا۔ رخسانہ بیگم نے احمد کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ گھر کی ساری ڈیکوریشن کا کام خود دیکھے گا اور سامان سارا پورا کر کے اسٹور میں اپنی ذمہ داری سے رکھ کر آئے گا۔ احمد نے بھی خوشی خوشی رخسانہ کی بات مان لی تھی اور وہ سارا سامان لے کر اسٹور میں رکھنے کے لیے گیا تھا۔ جب احمد اسٹور میں سامان رکھ رہا تھا تو رخسانہ بیگم نے بہت چالاکی سے رامین کو بھی اسٹور میں بھیج دیا تھا اور اس کو کہنے لگی تھی کہ مہندی کا جو سامان اسٹور میں پڑا ہے وہ اٹھا کر لے آئے۔ رامین تو پہلے ہی بہت خوش تھی کہ رخسانہ چچی اس کو خوشی خوشی قبول کر رہی تھی، اس لیے اس نے بھی رخسانہ چچی کا حکم مانا اور اسٹور میں سامان لینے کے لیے چلی گئی۔ جب رخسانہ بیگم کو تسلی ہو گئی کہ احمد اور رامین دونوں ہی اسٹور میں تھے تو رخسانہ بیگم نے جلدی سے اسٹور کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ رامین نے بہت بار دروازہ پیٹا تھا اور بہت شور مچایا تھا کہ اس کو اسٹور سے باہر نکالا جائے، مگر رخسانہ بیگم خاموشی سے تماشا دیکھتی رہی تھی، اور جب سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے تھے تو اس نے اسٹور کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اسٹور کا دروازہ کھلتے ہی رامین نے تو سکھ کا سانس لیا تھا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چچی رخسانہ تھی۔ اس سے پہلے کہ رامین رخسانہ سے کچھ پوچھتی، رخسانہ نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی بہت آزاد خیال ہے، یہ میری بہو بننے کے قابل ہی نہیں ہے، مگر اسجد تھا کہ میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسے تو ہمیشہ اپنی ماں ہی غلط لگتی تھی، تو آج سارے دیکھ لیں کہ یہ لڑکی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ اگر یہ اتنی ہی پاک باز عورت تھی تو اس سے پوچھیں ذرا یہ بند کمرے میں احمد کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ رامین یہ ساری صورتحال دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی مگر اس سے پہلے ہی رامین کی امی اور بہن نے اس کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ جب احمد نے یہ سب کچھ دیکھا تو دروازہ کھلتے ہی وہ بھی وہاں سے بھاگ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر رامین کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا تو اس کی بات کا کون یقین کرے گا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر سارے گھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ رامین کو احمد کے ساتھ ایک ہی کمرے میں دیکھا گیا ہے۔ جس نے بھی یہ خبر سنی اس نے رامین کو مارنے میں اپنا حصہ ضرور ڈالا تھا اور اس کو گالیاں بھی دے دیں۔ رامین کو بد کردار اور بدچلن ہونے کے طعنے بھی مل رہے تھے۔ رامین نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ سب کو اپنی حقیقت اور سچائی بتا سکے، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سبھی رخسانہ کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اس کی درگت بنا رہے تھے۔ جب اسجد کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ بھی بھاگتا ہوا گھر آیا تھا۔ اس نے رامین سے صرف اتنا پوچھا تھا، کیا یہ سب لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا تم واقعی میں احمد کے ساتھ ایک کمرے میں تھی؟ ہاں،
میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں تھی، مگر میری بات اس سے پہلے کہ رامین کچھ کہتی، رخسانہ بیگم فوراً سے بولنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس جیسی آزاد خیال اور بے حیا لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو بالکل بھی نہیں بنا سکتی، جو تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اور لڑکے کے عشق میں مبتلا تھی، اور آج میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ چچی، آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ آپ ہی تو جانتی ہیں، آپ نے مجھے خود… اچت بیٹا، تمہیں آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ماں یا تو بیوی۔ رخسانہ بیگم نے ایک بار پھر سے رامین کی بات کو کاٹ دیا تھا۔ چپ کر جائیں آپ سب، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کس کی بات کا یقین کروں۔ اچت غصے سے چلایا تھا۔ اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو کہ سچائی کیا ہے تو اپنی ماں سے کہو کہ وہ قرآن پر حلف اٹھا کر کہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ رامین نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک یقین کے ساتھ کہا تھا، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ رخسانہ بیگم نے بھی اس یقین کے ساتھ اسجد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ رخسانہ بیگم نے اسجد کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر رامین جھوٹی ہوئی تو تمہیں اس کو آج ہی طلاق دینا ہوگی، اور اسجد مان گیا تھا کہ اگر رامین جھوٹی ہوئی تو وہ اسے ابھی کے ابھی فارغ کر دے گا۔ رامین کو یقین تھا کہ چچی رخسانہ جتنی مرضی جھوٹی ہوں مگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گی، اس لیے تو اس نے حلف اٹھانے کی بات کہہ دی تھی۔ مگر یہ کیا؟ چچی رخسانہ نے تو خاندان والوں کے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بول دیا تھا۔ جب رامین نے دیکھا کہ چچی رخسانہ نے تو اتنا لحاظ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہی ہیں، تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی اور حلف اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سے رامین سارے خاندان والوں کے سامنے جھوٹی ثابت ہو گئی تھی، اور اسجد نے کھڑے ہی کھڑے اسے سب کے سامنے طلاق دے دی تھی۔ اس دن کے بعد رامین سب خاندان والوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب تو اس کے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں آیا تھا، تبھی مجبوراً رامین کے ماں باپ کو اس کی شادی ایک ایسے بوڑھے آدمی کے ساتھ کرنا پڑی تھی جو پہلے سے ہی 2 بچوں کا باپ تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رخصت ہو کر ہمیشہ سے اس خاندان سے اپنا تعلق توڑ کر جا چکی تھی۔ اسجد بھی اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر واپس کینیڈا چلا گیا تھا اور وہاں پر ہی شادی بھی کر لی تھی۔ دوسری بیوی سے اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اس نے فیصل رکھا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی سے محبت تو کرتا تھا مگر اس کے دل میں ابھی تک بھی رامین کے لیے جگہ باقی تھی۔ اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ رامین اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی تھی۔ رامین کے اماں ابا کو بھی اپنی عزت کی ہی پرواہ تھی، اس لیے انہوں نے رامین کو جلد از جلد گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ وہ تو خود بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، جس نے ان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ سبھی رامین کو قصوروار سمجھتے تھے اور رامین بھی خاموش تھی، اس نے کسی کے سامنے بھی اپنی صفائیاں پیش نہیں کی تھیں۔ رخسانہ بیگم بہت خوش تھی کہ انہوں نے رامین کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال ہی دیا تھا۔ ان کے دل میں کہیں بھی کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا کہ انہوں نے اس بیچاری لڑکی پر تہمت لگا کر اس کو سارے خاندان کے سامنے رسوا کر دیا تھا۔ رامین کی شادی ساجد نام کے ایک بوڑھے شخص سے ہوئی تھی۔ ساجد کو بھی رامین کے ماضی کے بارے میں سب جانکاری تھی۔ اس کو بھی معلوم تھا کہ رامین نے ایک شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے تھے، اس لیے اب وہ بھی اپنی بیوی پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو بد کردار ہونے کا طعنہ دیتا رہتا تھا۔ رامین اپنے خاندان کو چھوڑ ہی چکی تھی، اس لیے وہ ساجد کے طعنے بھی چپ چاپ سہتی رہتی تھی۔ رامین اور ساجد کی شادی کو جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا تو رامین امید سے ہو گئی، مگر ساجد کو جب اس بارے میں علم ہوا تو اس نے رامین کو مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ تم تو ہو ہی ایک بد کردار عورت، یہ میرا ہی حوصلہ ہے جو میں نے تم جیسی عورت کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اب یہ بھی نہ جانے کس کا بچہ ہے۔ اس نے ساجد کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے، مگر ساجد نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے گھر سے بھی دھکے دے دے کر اس کو نکال دیا۔ رامین کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں پھرتی رہتی، وہ تو بھلا ہو کہ ساجد کا ہی محلے کی ایک عورت نے رامین کی حالت پر ترس کھا لیا اور کچھ دن اس کو اپنے گھر پہ رہنے کے لیے پناہ دے دی۔ رامین پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، اس لیے وہ اس عورت کے گھر پر ہی کچھ دن ہی رہی۔ اس کے بعد اس نے کسی کوٹھی پر ملازمہ بن کر کام کرنا شروع کر دیا۔
رامین کی کوکھ میں ساجد کا بچہ پل رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ گھر کا سارا کام کرتی اور جو پیسے اسے ملتے وہ بچا کر رکھ لیتی، کیونکہ اسے تو ان پیسوں کا فی الحال اتنی ضرورت نہیں تھی۔ گھر کے مالک اس کا بے حد خیال رکھتے تھے اور اس کی ساری ضروریات پوری کرتے تھے۔ انہوں نے رامین کو گھر کا ایک اسٹور دیا تھا جہاں پر وہ رہتی تھی۔ رامین نے اسی گھر میں ایک بچی کو جنم دیا تھا جس کا نام اس نے جویریہ رکھا۔ رامین تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ وہ اپنے خاندان والوں کو بالکل ہی بھلا چکی تھی۔ جب وہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے ان کو یاد کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف رخسانہ کی زندگی اب برباد ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے قرآن پر حلف اٹھا کر ایک بے گناہ لڑکی پر صرف اس لیے تہمت لگائی تھی کیونکہ وہ اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رخسانہ بیگم نے اسجد کو بہت منع کیا تھا کہ وہ رامین سے شادی نہ کرے، مگر رامین کے لیے اس کا اپنا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اور رخسانہ بیگم سے یہ بات تو بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی تھی کہ اس کا بیٹا کسی دوسری لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے ہی کھڑا ہو جائے اور اس کو ہی دھمکیاں دینے لگ جائے۔ جب رخسانہ بیگم کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تب اس کے ذہن میں احمد کا خیال آیا۔ احمد تھا تو اس محلے کا لڑکا اور وہ بھی رامین کو بے حد پسند کرتا تھا۔ رخسانہ بیگم نے احمد کی آنکھوں میں رامین کے لیے پیار دیکھ لیا تھا اور اب وہ سوچ چکی تھی کہ اس کو کیا کرنا تھا۔ اس لیے تو رخسانہ بیگم نے رامین کو احمد کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر کے خود ہی اس پہ الزام لگا دیا تھا۔ وہ بیچاری تو اپنی صفائیاں ہی دیتی رہ گئی تھی، مگر اس کی کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ اور ایک رخسانہ بیگم تھی کہ اس کو شرم ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر اتنا بڑا جھوٹ بول دیا تھا جس کا کفارہ اب اس کی اولاد کو چکانا تھا۔ رخسانہ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں، راحیلہ اور شکیلہ، اور اب وہ دونوں ہی برباد ہو چکی تھیں۔ بڑی بیٹی راحیلہ کا شوہر مر گیا تھا اور اس کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، تو راحیلہ اپنی 2 سال کی بیٹی کو لے کر رخسانہ بیگم کے گھر آ بیٹھی گئی تھی، اور دوسری لڑکی شکیلہ کے شوہر نے اس کو چھوڑ کر کسی طوائف سے شادی کر لی تھی۔ راحیلہ اور شکیلہ دونوں کا ہی گھر برباد ہو چکا تھا اور پیچھے اسجد ہی رہ گیا تھا جس نے کینیڈا میں شادی تو کر لی تھی، مگر وہ بھی شادی سے خوش نہیں تھا کیونکہ اس نے تو ہمیشہ سے رامین سے ہی محبت کی تھی۔ اس لیے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بھی اپنے بیٹے فیصل کو لے کر پاکستان واپس آ گیا تھا۔ جب فیصل کو معلوم ہوا کہ اس کی دونوں بہنیں گھر آ کر بیٹھ گئی ہیں تو اس کے لیے گھر کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے اپنا کینیڈا والا بزنس پاکستان میں شروع کرنا چاہا اور ایک فیکٹری کھول لی۔ اس فیکٹری سے اتنی کمائی تو آ ہی جاتی تھی کہ وہ اپنی بوڑھی ماں اور 2 بہنوں کو پال سکتا تھا۔ ابھی راحیلہ اور شکیلہ کا دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ رخسانہ بیگم کو کینسر جیسی بیماری لاحق ہو گئی۔ رخسانہ بیگم تو بستر مرگ پر ہی جا پڑی تھی۔ تب وہ اپنی ماضی کی زندگی کو سوچنے لگی تھی کہ اس نے رامین کے ساتھ بہت ہی برا کیا تھا، جس کی سزا اس کو مل رہی تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں بھی برباد ہو کر گھر آ چکی تھیں اور اب وہ بھی کینسر جیسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسجد بہت کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھ سکے، اس کا علاج کروا سکے، مگر رخسانہ بیگم کی ایسی حالت نہیں تھی کہ اس کا علاج کروایا جا سکتا، کیونکہ کینسر بالکل آخری سٹیج پر تھا۔ رخسانہ بیگم نے اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دی تھی کہ اس نے بہت غلط کیا تھا۔ وہ تنہائی میں بیٹھی روتی رہتی اور کہتی رہتی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، میں نے جھوٹ بولا، مجھے معاف کر دو۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر رخسانہ بیگم کس سے معافی مانگتی تھی، اس نے کیا جھوٹ بولا تھا، کس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تب ایک دن رخسانہ بیگم نے اپنے سب بچوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے اعتراف کرنے لگی کہ اس نے خود ہی رامین اور احمد کو ایک کمرے میں بند کیا تھا، کیونکہ وہ رامین کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے رامین پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا اور اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال دیا تھا۔ رامین نے تو میری عزت کا خیال رکھ لیا تھا اور اپنی صفائی دینے بغیر ہی وہ بغیر کچھ کہے چپ چاپ اس گھر سے بلکہ سارے خاندان سے ہی اپنا ہر تعلق ہر رشتہ توڑ کر چلی گئی تھی۔ سب رخسانہ بیگم کی بات سن کر بہت حیران تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رخسانہ بیگم رامین کی نفرت میں اس حد تک جا سکتی تھی۔ رخسانہ نے اسجد سے بہت التجا کی تھی
کہ وہ رامین کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لائے۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ جب اسجد کو معلوم ہوا کہ رامین کی شادی ساجد نام کے ایک بوڑھے آدمی سے کر دی گئی تھی تو وہ اسی وقت ساجد کے گھر پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر ساجد کے منہ سے بھی اس کو رامین کے بارے میں بد کرداری جیسی باتیں سننے کو ملی تھی۔ ساجد کہنے لگا، تم لوگوں نے اپنے خاندان سے بد کردار لڑکی کو نکال کر میرے سر پر تھوپ دیا تھا، میں بھلا اس کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو مجھے بھی کہتی تھی کہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر میں نے اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کیا اور اسے گھر سے دھکے دے دے کر نکال دیا۔ میرا اب اس بد کردار عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اسجد کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رامین بیچاری اس حالت میں کہاں گئی تھی۔ تبھی اسجد کو کسی نے خبر دی تھی کہ وہ کسی کوٹھی میں کام کرتی ہے، اور اسجد بھاگا بھاگا اس کوٹھی پر پہنچ گیا جہاں پر رامین اپنی چھوٹی سی بچی جویریہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اسجد نے رامین کو ساری بات بتائی اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا کہ رخسانہ بیگم سارے خاندان کے سامنے اس سے معافی مانگے گی، اور رامین کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری ساری زندگی برباد کر دی، مجھے میرے ہی ماں باپ اور شوہر کے سامنے رسوا کر دیا، اور اب مجھ سے معافی مانگیں گی، بھلا مجھے ان کی معافی مانگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میری تو ساری زندگی برباد ہو گئی ہے، مجھ پر تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ مگر اسجد اس کو زبردستی اپنے گھر لے گیا تھا۔ جب رخسانہ بیگم نے رامین کو دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر رامین سے معافی مانگنے لگی کہ اس نے بیچاری لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، تبھی تو اس کی اپنی اولاد بھی برباد ہو گئی تھی اور وہ خود بھی مرنے کے قریب ہی تھی۔ رامین نے رخسانہ چچی کی حالت پر ترس کھا کر اس کو معاف کر دیا۔ رامین کی پاک دامنی تو سارے خاندان کے سامنے اب ظاہر ہو چکی تھی، مگر رامین اب اس گھر میں رکنے کے لیے تیار نہیں تھی جہاں سے اس کو بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ اسجد نے بہت کوشش کی کہ وہ رامین کو منا لے۔ اس نے تو رامین سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اس کو ابھی اپنا لے گا اور اس کی بیٹی کو بھی قبول کر لے گا، بس وہ واپس آ جائے۔ مگر رامین نے زخمی آنکھوں سے اسجد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم نے تو پہلے بھی میری کسی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا، تو اب میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھے قبول کر لو گے؟ ہو سکتا ہے کل کو پھر تم مجھ پر کسی بھی بات کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال دو، تب میں کہاں دھکے کھاتی پھروں گی؟ اب تو ویسے بھی میں اکیلے جینا سیکھ چکی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میری بیٹی ہی کافی ہے۔ رامین نے اپنے خاندان میں واپس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اپنی بیٹی کو بھی خاندان سے ہمیشہ دور رکھا تھا، بلکہ جویریہ جب بھی رامین سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتی تو ہمیشہ اس کو منع کر دیتی یا ٹال دیتی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے خاندان کی گھٹیا پن کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے رامین نے ساری زندگی جویریہ سے اپنے خاندان والوں کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی ان کو جویریہ سے ملنے دیا تھا۔ جب جویریہ 18 سال کی ہو گئی تو رامین بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ تب بھی رامین نے جویریہ کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جویریہ تو اس سے کہتی رہی تھی، امی آپ اپنے گھر میں سے کسی کا تو بتائیں تاکہ ہم جا کر ان سے مدد مانگ سکیں اور آپ کا علاج کروا سکیں، مگر رامین نے تب بھی جویریہ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب رامین کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے، تب اس نے اسجد کے نام میں ایک خط لکھا اور رامین کو دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے مرنے کے بعد تم اس پتے پر چلی جانا۔ اور جب رامین کا انتقال ہو گیا تو جویریہ وہ خط لے کر اسجد کے پاس آ گئی تھی۔ جب اس پر اپنی ماں اور اسجد کے رشتے کے بارے میں ساری حقیقت کھلی تو وہ بھی اسی وقت گھر سے چلی گئی تھی۔ تبھی تو سارے پریشان تھے کہ جویریہ اچانک سے کہاں چلی گئی ہے، مگر جویریہ بھی بالکل اپنی ماں کی طرح کسی کو کچھ بتائے بغیر ہی کسی ہاسٹل میں چلی گئی تھی۔ سب نے بہت کوشش کی تھی کہ جویریہ کو ڈھونڈ سکیں، مگر جویریہ بھی اپنی ماں کی طرح ہی ان سب سے تعلق توڑ کر جا چکی تھی۔ ایک دن فیصل نے جویریہ کو ایک ہاسٹل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی وہ اپنے باپ کو لے کر جویریہ کے پاس جا پہنچا۔ جویریہ اتنا تو جانتی تھی کہ خاندان والے اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اس لیے وہ فیصل اور اسجد کو اپنے سامنے دیکھ کر بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی تھی۔ فیصل اور اسجد نے
جویریہ کو بہت منایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ واپس گھر چلے، مگر جویریہ نے بھی رامین کی طرح ہی صاف انکار کر دیا تھا اور کہنے لگی کہ وہ ان جیسے دھوکے باز لوگوں کے گھر بالکل بھی نہیں جائے گی، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے ساری زندگی مشکلوں سے گزاری تھی اور اپنی بیٹی کو خاندان سے صرف اس وجہ سے دور رکھا تھا تاکہ اس کی بیٹی ماں کے خاندان کو برا نہ سمجھ سکے۔ اسجد نے جویریہ کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے گا، اور جو غلطی اس کی ماں نے کی تھی اس کا خمیازہ تو وہ پہلے ہی بھگت چکی تھی۔ اس کی بہنیں برباد ہو چکی تھیں اور اس کی ماں بھی بہت تکلیف میں رہنے کے بعد دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی، اس لیے وہ جویریہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کرنے لگا تھا۔ جویریہ بھی رامین کی ہی بیٹی تھی، اس نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر اسجد اپنی زندگی میں جو ایک غلطی پہلے کر چکا تھا وہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے رامین کو یقین دلایا کہ اگر خاندان والے اس کو قبول نہ بھی کریں گے تبھی اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے اور اپنے بیٹے سے اس کا بھی اس وقت نکاح کروا سکتا ہے تاکہ کوئی بھی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اسجد نے بہت مشکل سے رامین کو منایا تھا اور رامین کا نکاح فیصل کے ساتھ ہو گیا تھا، مگر رامین اس گھر میں واپس نہیں گئی تھی جہاں سے اس کی ماں کو دھکے دے دے کر نکالا گیا تھا۔ وہ فیصل کے ساتھ ہی گھر سے دور ایک فلیٹ میں رہنے لگی تھی۔ اب جب جویریہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہے کہ اس کی ماں نے آخر اس کو اپنے خاندان والوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا، تو اس کو اپنی ماں پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ رامین نے اپنے خاندان کی عزت کو خراب ہونے سے بچایا تھا۔ اس نے اپنی چچی کو سارے خاندان کے سامنے تماشا نہیں بننے دیا تھا اور وہ خاموشی سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ رخسانہ بیگم کو اس کے جھوٹ کی سزا دنیا میں ہی مل گئی تھی، اس کی اولاد برباد ہو چکی تھی اور وہ خود بھی بہت بری موت مری تھی۔ جویریہ کو فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نے بے شک غریبی کی زندگی گزاری، مگر وہ ایک عزت دار عورت تھی اور اپنی عزت کی خاطر اس نے کسی کے سامنے بھی اپنی صفائی پیش نہیں کی تھی بلکہ خاموش ہو گئی تھی۔